اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتوں کی تیاریوں میں مصروف سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع شب بیداری، لیلۃ القدر، اس کی اہمیت، رب العزت کا اس کے بارے میں فرمان الہی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس بہترین آنے والے مواقع سے اپنے لیے بہترین تیاری اور بہترین ذاکرہ حاصل کرنے۔ آئیے تلاوت قرآن کے سماعت سے اپنے لیے اجر سمیٹتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ رب العزت فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کے اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ صدق اللہ العظیم۔ رات کا قیام، اور وہ بھی خاص طور پہ رمضان میں لیلۃ القدروں میں رات کا قیام، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اور اس کے کیا اثرات انسانی زندگی پہ پڑتے ہیں، اور اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ خوب سے خوب تر کی تلاش انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ لہٰذا ان بہترین راتوں میں جو خزانے رب العزت اپنے بندوں کے لیے اتارتے ہیں، ہم ان کو کس طرح زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں سمیٹ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے شب بیداری کے حوالے سے، راتوں کو قیام کے حوالے سے قرآن میں جگہ جگہ جس کی فضیلت بیان کری ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب اپنے بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، عباد الرحمن کی صفات بیان فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ پھر سورہ زاریات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، راتوں کو کم ہی سوتے ہیں، پھر وہ رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے ہیں۔ پھر سورہ سجدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور اپنے رب کے خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ پھر سورہ زمر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا اس شخص کا انجام کسی مشرک جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، رات کے اوقات میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا رہتا ہو، اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہو۔ پھر سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا
سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کو تہجد کی نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پہ فائز کر دے۔ گو یہاں پہ خطاب، اسی طرح ہم سورہ مزمل پہ آتے ہیں تو وہاں پہ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم اور آدھی رات، یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ یہ ساری آیات الہی دراصل اس اہمیت کو واضح کر رہی ہیں کہ اللہ رب العزت کو رات کو اپنے رب سے مناجات کرنے والے بندے کس قدر محبوب ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی عبادت اور مناجات کی اہمیت کو جن الفاظ میں بیان کرا ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو، یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی خصلت ہے اور اللہ سے تمہیں قریب کرنے والی اور گناہوں کے برے اثرات مٹانے والی اور نافرمانیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز شب میں پڑھی جانے والی تہجد کی نماز ہے۔ مسلم کی ہی ایک اور روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات میں ایک گھڑی ہے، اگر اس میں کوئی مسلمان دین اور دنیا کی بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم جملے، اس کو بار بار سوچئے گا۔ لیلۃ القدریں چلی جائیں اور ہم مطمئن ہو کے سو جائیں، نہیں، آپ یہ دیکھیے مسلم کی روایت یہ بات واضح کرتی ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ ایک گھڑی ایسی ضرور عطا فرماتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی بھلائیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مشکات کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ان سے راضی رہتا ہے۔ ایک تو وہ شخص جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھے، دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صفوں کو برابر درست کرے، اور تیسرے وہ لوگ جو دشمن کے مقابلے پہ لڑنے کے لیے صفوں کو ترتیب دے۔ آپ نے محسوس کرا یہ وہ 3 اشخاص ہیں جن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے۔ اور ان تینوں اشخاص کی جو صفات ہیں، پہلا کیا ہے؟ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ دوسرا کون ہے؟ نماز کی صفوں کو درست رکھے۔ اس سے دین کی حکمت کیا سمجھ میں آئی؟ مسلمانوں کے درمیان ڈسپلن پیدا کرنا، نظم و ضبط پیدا کرنا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کتنا بہترین عمل ہے۔ وہ نظم اور ضبط چاہے نماز کی صفوں میں ہو، چاہے مسلمانوں کی زندگی میں ہونا، اللہ رب العزت کو یہ اتنا پسند ہے۔ اور تیسرے وہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے لڑتے ہیں اور وہ اپنی صفوں کو درست انداز میں مرتب کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے رات کو اپنے رب کے آگے رونے والا اور دن کو اپنے رب کے دین کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنے والا اللہ دونوں سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ دونوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ دونوں کو عافیتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کرے ہم یہ سب اجر سمیٹنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات جب اس کا آخری حصہ باقی ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال روزانہ، میں یہ جملے اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ ظاہر شیطان ہم بہت کمزور انسان ہیں، بے شک لیلۃ القدروں کی جو فضیلت ہے اس کا مقابلہ تو کوئی اور گھڑی کر ہی نہیں سکتی، لیکن جب اللہ رب العزت ہمیں یہ خوشخبریاں دے رہے ہیں، اس کی رحمت لامحدود ہے، وہ رمضان کے ساتھ یا لیلۃ القدروں کے ساتھ محدود نہیں ہے،
وہ چاہتا ہے اس کے بندے اس بہتے ہوئے سمندر میں اپنا پورا پورا حصہ سمیٹے نا. لہٰذا اس میں بھی جو روایت میں آپ کے سامنے بخاری مسلم کی پڑھ رہی ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات جب اس کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ رات کے وقت دنیا کے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کے سوال کو پورا کروں، کون ہے جو مغفرت چاہے اور میں اسے بخش دوں. سوچے ذرا، ایک ایک لفظ ایسا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہمارے لیے کوئی نئی بات ہے، لیکن یہ بات ہم جانتے ہیں نا کہ انسانی نفسیات ایسی ہے کہ کبھی کوئی چیز دل کو بہت زیادہ لگ جاتی ہے جا کرنا، حالانکہ کئی دفعہ وہ بات سنی ہوئی ہوتی ہے. اور ہماری تو نیت بھی اس وقت یہی ہے کہ ہم اپنی ان بہترین راتوں کی بہترین تیاری کے لیے رہنمائی یا یاد دہانی حاصل کریں. لہٰذا یہ جو بھی میں نے روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ہمیں اس رحمت کے لامتناہی انتہا کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ صرف لیلۃ القدروں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان رحمتوں میں تمہیں اپنے جو اپنی رحمتوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، یہ مواقع میں پورے سال ملتے. اور اگر ہم نے لیلۃ القدروں میں اپنے رب سے اس تعلق کو استوار کر لیا تو ہم اپنے رب کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہمیں بالمستغفرین بالاسحار، جو رات کی آخری گھڑیوں میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ تعریف کری ہے، انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ان نیک لوگوں میں بھی شامل قرار پائیں. جب یہ ساری روایات ہمیں عام دنوں میں بھی اپنے رب کے آگے مناجات کرنے کے حوالے سے اس کی اہمیت کو واضح کر رہی ہیں، تو سوچئے ذرا رمضان کے حوالے سے یہ بات کتنی اہم ہوگی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پکارنے والا 3 دفعہ پکارتا ہے. کوئی ہے مانگنے والا جو وہ مانگے میں اسے دے دوں، کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کر لوں، کوئی ہے استغفار کرنے والا میں اس کے گناہ بخش دوں، کوئی ہے جو قرض دے ایسی ذات کو جو خالی ہاتھ میں خزانوں سے مالا مال ہے، جو اپنے وعدوں کے مطابق پورا پورا عطا کرتی ہے بغیر کسی کمی یا ظلم. آخری الفاظ آپ نے محسوس کریں، کون ہے جو قرض دے ایسی ذات کو جو خالی ہاتھ نہیں ہے، خزانوں سے مالا مال ہے اور جو اپنے وعدوں کے مطابق پورا پورا عطا کرتی ہے. محسوس کریے، زمین اور آسمان کا مالک الحمدللہ رب العالمین کس کی اوقات ہے کہ جو ایسی ذات کو قرض دینے کے بارے میں سوچ سکے. لیکن اس کی شان کریمی اپنے بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے، اپنی قرب اپنی محبت کا احساس دلانے کے لیے ان الفاظ میں اس کو پکارتی ہے، کون ہے جو اس ذات کو قرض دے جو نہ فقیر ہے اور نہ محتاج ہے. سوچے ذرا، حقیقت یہ ہے کہ جو اندر سے کلیجے کو ہلا ڈالتے کہ بھلا اللہ تعالیٰ کی، لیکن مقصود کیا ہے؟ اس محبت اور قربت کا احساس. یہ وہ رات ہے. اب رمضان میں جب لیلۃ القدروں کی بات آتی ہے تو اس کے بارے میں سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم کے مطابق صادر کر دیا جاتا ہے. پھر جو فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس کو فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں. اس میں انسان کی ہدایت، اس کی ضروریات، زندگی، موت، رزق، عمر، تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ اس رات میں فیصلے متعین کرتے ہیں. اور سب سے بڑی اس رات کی خصوصیت لیلۃ القدر کی کیا ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. اس سے آپ محسوس کر لیجئے اس رمضان کی برکت قرآن کی وجہ سے، ان راتوں کی برکت قرآن کی وجہ سے، عید جیسی شکرانے کی نعمت قرآن کی وجہ سے. تو جس نعمت کی وجہ سے
وہ دن محترم ٹھہرے، وہ راتیں محترم ٹھہری، وہ نعمت خود کتنی عظیم درجے کی ہوگی. اور وہ نعمت کیا ہے؟ قرآن پاک. اور ہمارا اس قرآن پاک سے تعلق کیا ہے؟ یہ پھر ایک سوالیہ نشان ہے. جب شب قدر آتی ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک ہجوم کے ساتھ نیچے اترتے ہیں. ایک سب جھنڈا ان کے ساتھ ہوتا ہے جسے وہ خانہ کعبے کی چھت پہ نصب کرتے ہیں، اور اپنے 100 پروں میں سے وہ پر بھی کھول دیتے ہیں جو صرف اس رات کھولے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مشرق سے مغرب تک وہ ڈھانپ لیتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے فرشتے اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے، بیٹھنے والے، نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے آدمی کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے. فجر کے وقت جبرائیل علیہ السلام پکارتے ہیں، اے فرشتوں اب چلو. فرشتے پوچھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے امت احمد کے مومنین کی حاجتوں کے بارے میں کیا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، آج کی رات اللہ تعالیٰ نے سب پہ نظر رحمت فرمائی ہے، سب کو معاف کر دیا، سب کے گناہ بخش دیے سوائے 4 آدمی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں، ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کثرت سے شراب پینے والا، دوسرا اپنے والدین سے قطع تعلق یعنی ان سے تعلق توڑنے والا، ان کے حق نہ ادا کرنے والا، تیسرا رشتہ داروں کے حقوق نہ ادا کرنے والا، اور چوتھا دوسروں سے بغض، عداوت اور نفرتیں رکھنے. یہ جملے میں نے جتنی آسانی سے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ جملے اگر ہم اپنا احتساب کریں تو ہمیں بار بار اپنے اندر کے آنے والے اس زنگ کو دھونے کے لیے بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں. میں اور آپ، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی ہمارے دل جو ہے وہ بالکل آئینے کی طرح پاک صاف ہو گئے، لیکن شاید یہ بار بار کی یاد دہانیاں ہمیں متوجہ ضرور کرتی ہیں کہ اللہ سے تعلق اس وقت تک درست نہیں جڑ سکتا جب تک اس کی مخلوق کے ساتھ تعلقات میں حتی الامکان بہتری لانے کی کوشش. دیکھیے جس طرح سے بھوک بار بار لگتی ہے، جس طرح سے ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اسی طرح سے انسان کے معاملات میں بھی اونچ نیچ آتی رہتی ہے. اللہ رب العزت نے خود فرمایا اکثر مل جل کے رہنے والے ایک دوسرے پہ زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن اس میں حتی الامکان بار بار اپنے دل کو، اپنے خیالات کو صاف کرنے کی کوشش کرنا. کون کتنا کامیاب رہا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا، لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اور اللہ رب العزت جو رگے جان سے زیادہ قریب ہے، وہ ہماری ان ہی کی بنا پہ ہی ہمارے لیے فیصلے کرے گا. لہٰذا کم از کم کوشش میں تو لگ جائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس معیار میں لانے کی کوشش کریں. اور یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک دفعہ کر لی تو ہم ہمیشہ اسی معیار پہ رہیں گے. یہ سب سے زیادہ محاسبہ نفس کا خطرناک معیار ہے اور مشکل معیار ہے جس پہ ہمیں اپنے آپ کو بار بار کھڑا کرنا پڑتا ہے. علامہ اقبال نے بڑے پیارے الفاظ میں کہا ہے اس رات کے حوالے سے، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. یعنی کیا فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ اللہ رب العزت جو اس رات کو اپنے بندوں کو، اور یہ پورے سال سلسلہ جاری رہتا ہے اور لیلۃ القدروں میں تو خصوصی ہوتا ہے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صدا آ رہی ہے کہ ہم تو مائل بکر ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو دینے کو تیار ہے لیکن کوئی ایسا ماننے والا ہی نہیں ہے. کسے راہ دکھلائیں، کسی کو منزل کی تلاش ہی نہیں. جسے منزل چاہیے ہوتی ہے وہ اول سے سفر شروع کر دیتا ہے، تو کسے راستہ دکھائے. ایک اور روایت آتی ہے، اسما بنت یزید روایت کرتی ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ایک بڑے وسیع اور ہموار میدان میں جب جمع کیے جائیں گے تو پھر اللہ تعالی کا منادی پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ رہتے تھے. پس وہ اس پکار پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگی. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کے لیے حکم ہوگا کہ وہ حساب کے لیے حاضر. اللہ کرے کہ میں اور آپ ان خوش نصیبوں میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں. شب بیداری کی اور رات کی عبادت کی اس اہمیت کے پیش نظر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ ان کی امت ان راتوں کے خزانوں کو سمیٹنے والی بن جائے. اور اس میں پیارے نبی کی بے چینی اور فکر مندی کا اظہار اس روایت سے ہوتا ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت ہے. فرماتی ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت گھبراہٹ کے عالم میں نیند سے اٹھے اور فرمایا سبحان اللہ، رات میں کس قدر خزانے اتارے گئے ہیں اور کتنے فتنے. کوئی ہے جو حجرے والیوں کو جگائے تاکہ وہ نماز پڑھیں. کہ کتنی ہی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں ہیں جو آخرت میں برہ نہ ہوں گے. محسوس کرا آپ نے، میں اسی لیے تو میں نے تھوڑا سا توقف کرا ہے کہ یہ الفاظ کئی دفعہ پڑھے ہوں گے، لیکن یہ الفاظ کتنی بہترین ایک کہنا چاہیے کہ ایک تجزیہ دے رہے ہیں کہ جو راتوں کو جاگنے والے ہوتے ہیں وہ دن میں ان کی جن کی رات کی عبادتیں ہوتی ہیں ان کے دن کے معاملات حتیٰ کہ ان کے لباس کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ اس رب کی کے مطابق ہوتا ہے جس رب کے آگے وہ رات کو گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں. فیصلہ کریے اور سوچئے ہماری رات کی آہوزاریاں ہمارے دن کے معمولات پر کتنا اثر ڈالتی ہیں، ہمارے لباس پر، ہمارے الفاظ پر، ہمارے رویوں پر. سوچئے ذرا کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ ایسا ہے کوئی جا کے حجرے والیوں کو جگائے تاکہ وہ نماز پڑھیں. کہ کتنی ہی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں ہیں جو آخرت میں بے نہ ہوں گی، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں. ہم نماز کے موضوع پہ جب ہم نے پروگرام کرا تھا ہم نے یہ بات وہاں بہت حوالوں سے سمجھی تھی کہ نماز تو ہوتی وہ ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ راتوں کو رب کے آگے رونے والے اور رونے والیاں اور دن کو اپنے معاملات کی نگہبانی نہ کرے، اپنے لباسوں کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق، اپنے چال چلن کو رب کی مرضی کے مطابق نہ کریں. ممکن ہی نہیں. پھر سورہ مزمل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پہ قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے بہت موزوں ہے. مولانا مودودی نے اس کی بڑی اچھی تشریح کر دی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کو عبادت کے لیے اٹھنا اور دیر تک کھڑے رہنا چونکہ طبیعت کے خلاف ہے اور نفس اس وقت آرام کا مطالبہ کرتا ہے، اس لیے یہ فعل ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا مجاہدہ ہے جو نفس کو دبانے اور اس پہ قابو پانے کی بڑی زبردست طاقت رکھتا ہے. اس طریقے سے جو شخص اپنے آپ پہ قابو پا لے اور اپنے جسم اور ذہن پر کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دے وہ اپنی اس طاقت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنے پر قادر ہو جائے گا اور وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ دین حق دعوت کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کام کر سکے گا. ایک اور پہلو رات کے قیام کا کیا نکل کر آیا؟ پچھلی میں نے بخاری کی جو روایت پڑھی تھی رات کے قیام کی اہمیت کے حوالے سے، وہ کیا تھا کہ رات کا قیام جو ہے لیلۃ القدروں کی جو عبادتیں ہیں یا عام دنوں میں جو تہجد کی عبادتیں ہیں یہ دن کے معاملات پر کتنی اثر انداز ہوتی ہیں.
اور یہاں جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ رات کا جو قیام ہے وہ اللہ کے دین کی جدوجہد کے لیے انسان کو انرجی فراہم کرتا ہے، پیٹرولنگ کرتا ہے اس کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کو پیٹرول ڈل رہا ہو اور سارا دن انسان پھر اپنے نفس اور پیٹ کے تقاضوں میں لگا رہے. اس کے بعد ہمارے انبیاء اور صالح لوگوں کا اس معاملے میں جو عمل رہا ہے کے لیے بہت لمبی چوڑی تفصیل چاہیے ہوتی ہے، لیکن میں اپنے وقت کی قلت کے پیش نظر انشاءاللہ جب آپ لوگ لیلۃ القدروں میں ان چیزوں سے استفادہ کریں گے تو جب ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے گا جن پہ آپ کا انعام ہوا، تو آپ پڑھیے گا صحابہ کرام کے واقعات. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں پہلے لوگوں کے بارے میں کہ جن کے ناموں کو آج اور جن کے کاموں کو آج ہم عزت کے ساتھ اور رحمت اللہ علیہ کہہ کے پکارتے ہیں، انہوں نے ان راتوں کے قیام سے صراط الذین انعمت علیہم، اس صراط مستقیم پہ اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے میں کتنی مدد حاصل کری تھی. اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے کہ اس شب بیداری کو اس کے یہ فوائد حاصل کرنے کے لیے کیا کریں نا، یعنی کیسے ہم رات کو ظاہر نیند کا جو غلبہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ چند چیزیں بتائی تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیلۃ القدروں کے بارے میں ہم حدیث میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ طاق راتوں میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش والی بات ہے. پھر اس میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ ساری رات جاگ کے یہ عمل کرنا، وہ عمال کیا ہے وہ بھی میں آگے آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ساری رات کر لیں تو کیا کہنا، سبحان اللہ. ساری رات نہ کر سکیں تو چلیں کم از کم اتنا کر لیں کہ 1/3 رات کر لیں، اور اتنا بھی نہ کر سکیں تو کم از کم اتنا کر لیں کہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو جائیں، اور جتنی دیر میں 2 یا 4 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں اتنا جاگ کے اللہ کی عبادت کر لیں. لیکن یہ خیال رکھیے گا یہ آخری درجہ ہے، اور سچے مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکیاں سمیٹنے میں حریص ہوتا ہے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور محنت کی کوشش کرتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت میں کسے کلام ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی رات میں کتنا طویل تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سارا کی مصروفیات کے بعد رات کا قیام ایک مشکل کام ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو پھر یقیناً یہ چیز آسان ہو جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس رات کے قیام کی چند شرائط ہیں، اگر وہ ان شرائط پورا کرنے کی کوشش کر لیں تو رب العزت سے امید ہوتی ہے کہ ان کے لیے اس قیام کو آسان کر دیتا ہے. وہ چند نکات امام غزالی فرماتے ہیں، رات کا کھانا مقدار میں کھائیں، زیادہ کھانے اور پینے سے نیند زیادہ آتی ہے. پھر دوسرا بتاتے ہیں دن میں زیادہ مشقت والے کام کو معمول نہ بنائیں ورنہ جسم تھک کے چور ہو گیا تو اٹھنا دشوار ہوگا. پھر تیسری بات بتاتے ہیں کہ دن کے وقت میں کچھ اوقات کے لیے سو لیا جائے، جب دن میں نیند کی وہ ضرورت کسی درجے پوری ہوگی تو رات کو اٹھنا ممکن ہو سکے گا. یہ 3 جو نکات ہیں یہ تو مجھے یقین ہے تو بہت اچھے لگے ہوں گے، لیکن ایک چوتھا نقطہ بھی ہے اور یہ ایک سوچ طلب نقطہ ہے. فرماتے ہیں دن میں گناہوں سے حد الامکان کیا جائے. گناہوں کے کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت مشکل ہو جاتی ہے. نماز گناہوں سے روکتی ہے، اس کے برعکس گناہ نماز میں رکاوٹ بنتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں جب آدمی گناہ کرتا ہے تو رات کو اٹھنے سے محروم رہ جاتا ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں جب آدمی ایک مرتبہ، سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے ایک گناہ کے باعث، ایک مرتبہ
اپنے ایک گناہ کے باعث 5 مہینے تک تہجد سے محروم رہا. ایک مرتبہ اپنے ایک گناہ کے باعث 5 مہینے تک تہجد سے محروم رہا. اور وہ گناہ یہ تھا کہ میں نے ایک شخص کو روتے دیکھ کر سوچا بہت ریاکار ہے، یعنی بدگمانی سے کام لیا تھا. گناہوں کے معاملے میں خصوصاً رزق حرام سے بچنا اشد، کیونکہ حرام کا لقمہ کھا کر طبیعت نہیں ہوتی اور نیکیوں کی طرف رغبت میں رزق حلال کی بہت اہمیت. سوچ، پہلی بات تو آپ دیکھیے اس نقطے میں جو بتایا گیا کہ جب آدمی دن کو گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی، تو رات کو اٹھنے سے محروم ہو جاتا ہے. دوسرا، رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی کہ اپنے ایک گناہ کے باعث 5 مہینے تک تہجد سے محروم رہا. اور وہ گناہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو روتا دیکھ کے سوچا تھا، بدگمانی کری تھی کہ وہ بہت ریاکار. سوچے ذرا، ہم کو اپنے طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور کس قدر واقعی، مجھے میں بار بار آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں نا کہ تقویٰ نیکیوں پہ مطمئن ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اپنی کمزوریوں پر کی اصلاح کا نام ہے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ شیطان ہمیں سجھاتا ہے کیونکہ ایک لمبی فہرست جو اللہ کی توفیق سے ہمیں مل جاتی ہے. لیکن یہ جو بات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ کسی کے بارے میں بدگمانی سے کام لیا تو 5 مہینے تک تہجد کی نعمت سے محروم رہے. اور پھر رات کے قیام میں جو ایک اور اہم بات کہی ہے، کیونکہ حرام کا لقمہ کھا کر طبیعت نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتی. امام حنیفہ کا بڑا زبردست ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں عبادت کے 100 حصے کر دو، 99 حصہ حلال روزی. اور اگر میں آپ سے کہوں، یہ بڑی بڑی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور آپ بھی بڑے شوق سے سن لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ہوں یا آپ ہوں، جس نظام میں اور آپ اس وقت جی رہے ہیں، جہاں پہ حلال کے لیے بھی حرام اختیار کیے بغیر نہیں ہوگا. آپ سوچئے ذرا، اتنے درس، اتنے واعظ، اتنے علم کی کثرت، لیکن اس کے باوجود اگر دل عمل مائل نہیں ہو پاتے تو اس کی ایک اہم ترین وجہ کیا ہے؟ لقمے حلال کے نہیں. اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ لقموں کے حلال کی فکر ہمارے اندر کتنی ہے. انشاءاللہ جو ہمارا کل کا علم کا موضوع ہے اس میں بھی یہ نقطہ، کیونکہ حقیقت یہ ہے، آپ لوگوں نے بار بار وہ روایات پڑھی ہیں کہ کعبے کے سائے میں بھی لبیک لبیک کہہ کے پکارنے والا شخص بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی لبیک کیسے قبول کرے جبکہ اس کا لقمہ حرام کا، گوشت حرام کا. اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم ہر چیز پہ توجہ دے لیتے ہیں. میری نماز میں بیٹھنے کا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کم اہم ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ساری عبادات کا مغز اور جان جو ہے وہ حلال روزی. اور حلال روزی جو ہے وہ اس نظام کے بغیر، جب آپ ایسے نظام کی جکڑ بندیوں میں قید ہوئے ہو تو اب آپ سوچ لیجئے کہ وجہ کیا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ علم کے باوجود نہ فرد نہ معاشرہ تبدیل ہو پا رہا ہے حلال روزی. یہ ہمارا اس وقت موضوع تو نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے کہ اس ایک حلال روزی کی محرومی سے ہماری ساری عبادتیں، ہماری ساری نیکیاں کی جان کس طرح نکلتی ہے یا کمزوری کس طرح آتی ہے. یہ اپنی جگہ ایک بہت وسیع موضوع. اور انشاءاللہ جب ہم اس کی اہمیت سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ رمضان کی لیلۃ القدروں میں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اس حلال روزی کو حاصل کرنے کے ذرائع، اس کے لیے جدوجہد کرنے کے راستے، اس کے لیے کیا کیا ہم عوامل اختیار کریں،
ظاہر ہے وہ اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے، ہم انشاءاللہ ان لیلۃ القدروں سے اپنے لیے ان فوائد کو سمیٹنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ سب سے اہم شرط یہ ہے، ایک اور اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ دل جو ہے وہ دنیا کی فکروں میں مگن نہ، جس کا دل جتنا زیادہ دنیا کی فکروں میں مگن ہوتا ہے نا، اس کے لیے رات کو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کرا ہوگا، رات کو جب بستر پہ جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہوئے جاتے ہیں صبح اٹھنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا ہے، حالانکہ دعا کیا پڑھ کر جاتے ہیں، اللہم بسم کا موت واہیا۔ اب آپ خود سوچئے، جس کو یہ کہا جائے کہ تم موت کے آغوش میں جا رہے ہو، تو کیا وہ اس بات کی فکر کرے گا کہ اس نے کیا کرنا، یہ کرنا ہے؟ وہ کام ہے، اللہ سب کرا دیتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کاموں سے کوئی وہ ذمہ داریاں ہیں ہماری، اللہ سب کرا دیتا ہے، لیکن وہ اتنے دماغ پہ طاری ہو جانا کہ سب سے بڑی جو جواب دہی ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن۔ کیا واقعی میں اپنی موت کی تیاری کرتے؟ جس حالت میں سوتی ہوں، صبح آنکھ کھلتی تو فوراً ذہن میں آتا ہے ناشتہ تیار نہیں ہوا، یا اور 10 طرح کے کام، لیکن فکر کیا ہوتی ہے؟ سوچ میں سوتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم ترین بات انہوں نے کہی کہ جتنے سارا دن دماغ پہ دنیا کے تفکرات رہیں گے، دنیا کی چیزوں کو دماغ پہ سوار رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ رات کا قیام جو ہے اور رات کے لیے اٹھنا اور عبادت کرنا مشکل ہو جائے۔ اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت دل میں جاگزین۔ اس اللہ کی محبت کو بار بار پیدا کرنے کے لیے ہمارا سب سے پہلا اللہ کی محبت، اس کو دوبارہ سنیے۔ اور بہت سارے ذرائع ہیں اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کے حوالے سے، اس نصیحت، اس ذکر کی طرف بار بار جائیے گا کہ اگر محبت نہیں ہوگی، جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے نا، محبت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی تکلیف کے لیے ساری رات بھی گزر جاتی ہے اور رات گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اصل تو یہ سارے کام جو کرائے گی وہ محبت کرے گی، اور اگر وہ اور یہ محبت باہر سے نہیں ٹھوسی جا سکتی، یہ ہمیں اپنے اندر سے پیدا کرنی ہوگی اگر ہم ان برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ان ساری تیاریوں کی توفیق دے دے تو اب ہم شب بیداری میں کریں کیا؟ اب پھر ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ کریں کیا؟ پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، اس کو میں مختصر الفاظ میں سامنے رکھ رہی ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے نیت کی درستگی اور حضور قلب، یعنی اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان محض جاگتا نہ رہے بلکہ حضور قلب کے ساتھ جاگے۔ ایک ہوتا ہے جاگنا، ہم ایک دوسرے سے عموماً ہوتا ہے نا میسج، تم جاگی تھی ساری رات؟ ہاں ایمان سے ساری رات جاگی تھی، یوں ہوا، چائے پی، کافی کی، میسجنگ کیے، یہ کیا وہ کیا، ساری رات جاگی۔ نہیں، دیکھیے اصل چیز جاگنا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ انسان دل کی خشیت کے ساتھ، دل کی تڑپ کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ جاگے کہ اس کو اس جاگنے میں لذت محسوس۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو آنکھوں سے نیند اڑتی ہے اس فکر میں، اس سوچ میں نا۔ تو اس لیے نیت خالص ہونے کا احساس کیسے ہوگا کہ وہ جاگنا جو ہے وہ مجھے بوجھل نہیں لگے گا، اور میرا دل خود چاہے گا کہ میں اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے رات کو جاگوں، اور صرف جاگوں نہیں بلکہ وہ سارے اعمال کروں جو میرے رب کے پسندیدہ ہیں، جو بھی میں آگے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ دوسری چیز کیا کریں؟ نوافل۔ تہجد کے معنی ہے نیند توڑ کے اٹھنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ نصف شب اور کبھی اس کے بعد یا پہلے بیدار ہو کے نماز میں مشغول ہو جاتے، 2 کر کے 8 رکعت پڑھتے۔ یہ لازم نہیں کہ نماز تہجد کی 8 ہی رکعتیں پڑھی جائیں، جتنی بھی ہو سکیں اور جیسا موقع ہو نوافل پڑھ لیے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی 2 رکعتیں تھوڑا مختصر پڑھتے، اس کے بعد کی 2 رکعتوں میں قیام طویل کرتے، اور پھر اگلی 2 رکعتوں میں قیام کو مختصر کر دیتے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ خالہ کے ہاں مقیم تھا، جب رات کا آخری تہائی تھا یا اس سے کچھ کم، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، آسمان کی طرف دیکھا اور سورہ آل عمران کی آیات پڑھی۔ بخاری مسلم میں روایت ہے، یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔
آپ کوشش کریے گا اس رکوع کو اس کی مفہوم اور اس کی گہرائی کے ساتھ یاد کرنے کی. اور مجھے یاد ہے ہمارے بڑے بزرگ اللہ تعالیٰ ان کی بہترین بخشش کرے اکثر ہم سے کہا کرتے تھے کہ قرآن کا یہ مقام بڑی فضیلت والا ہے، اس کو یاد کر لو. تو ہم پلٹ کے سوال کیا کرتے تھے کہ آخر اس میں کیا ایسی فضیلت ہے نا. تو یہی جواب آتا تھا کہ تم لوگوں کو سوال کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے نا. حقیقت ہے کہ اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی. اب اللہ نے جب دین کی سمجھ دی ہے اور ان آیات کے مطالعے کی توفیق دی ہے تو واقعی احساس ہوتا ہے. سورہ آل عمران کا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تفسیر ابن کثیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے پاس لیٹے ہوتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، نماز کی نیت باندھتے تھے، یہ رکوع پڑھتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. اور جب سجدے میں جاتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے پیر سمیٹ لیتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اس رکوع کی تلاوت کرتے تھے اور اس قدر زار و قطار ہوتے تھے اور ان کے سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیاں اگلتی. کبھی سوچئے گا جب انسان کسی غم کو اپنے اندر ہی اندر گھوٹ رہا ہوتا ہے نا، کہہ نہیں پاتا، سہ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی ایسی کیفیت ہوتی ہے. سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع اس ہستی کو زار و قطار رلواتا تھا. آخر اس رکوع میں کیا ایسا احساس ہے جو اس کو رلاتا تھا اور میری اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے، آواز بھی نہیں ڈگڈگاتی. سوچیے گا ذرا، پڑھیے گا اس رکوع کو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس رکوع کو کی تلاوت فرماتے تھے اور اس احساس کے ساتھ تلاوت کرتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی. ہماری یہ کیفیت نہ ہو مگر دل میں کچھ گداز تو پیدا ہو جائے کہ الفاظ بھی وہی ہے، کیفیت کا کچھ تو احساس ہمارے اندر آ جائے. تہجد کے علاوہ صلاۃ تسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے. یہ انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اجتماعی بھی پڑھی جا سکتی ہے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. بس مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ لنک بن جائے. مین چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ رات بن جائے. تیسری چیز کیا ہے لیلۃ القدروں میں کرنے کے حوالے سے؟ دعا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ ہمارا جو جمعرات کو پروگرام ہے وہ دعا کے ہی حوالے سے ہے، لہٰذا ہم اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بات جب ہی رکھیں گے. مختصراً صرف اتنی بات رکھوں گی کہ نوافل کے ذریعے جب ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں، تو دعائیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کی عاجزی کا اظہار ہوتی ہیں. اور بہت ساری دعائیں ہیں، مانگنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآنی اور نبیوں کی دعائیں مانگیں، وہ زیادہ بہتر ہے. دعائیں مختصر بھی ہو سکتی ہیں اور طویل بھی. بڑی پیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، بہت پیاری دعا ہے، آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی، نہیں تو آپ ظاہر اب تو ہمارے پاس سوشل میڈیا کی سہولت موجود ہے، بٹن دبائیں اور ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے. حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعد الحق ولقائک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق. طویل دعا ہے، میں نے شروع کے بخاری مسلم میں یہ موجود ہے، میں نے اس کے شروع کے الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ آپ کو یہ دعا، پوری دعا جو ہے یہ اس میں سے نکالنی آسان ہو جائے نا. ترجمہ رکھ رہی ہوں، ذرا غور کریے گا اور محسوس کریے گا
کہ رات کی تنہائی میں مانگے تو کس انداز میں مانگے، اگر لنک جڑ جائے تو پھر مانگنا کیا چاہیے؟ جب دینے والا لٹانے کو تیار ہو تو لینے والوں کو اپنا حوصلہ اور اپنا ظرف بڑا کرنا چاہیے۔ اے میرے اللہ، ساری حمد اور تعریف اور شکر آپ کے لیے ہے کہ آپ ہی آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو تھامنے والے ہیں، اور ساری حمد آپ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان کا نور ہے، اور ساری حمد آپ کے لیے ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے ان کے آپ ہی بادشاہ ہیں۔ اے اللہ، آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سے ملاقات ہونی ہے، اور آپ کی بات برحق ہے۔ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور سارے نبی سچے ہیں، اور قیامت کی گھڑی برحق ہے۔ میرے اللہ، میں پورا کا پورا تیرے آگے جھک گیا، متی ہو گیا، تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، سارے کام تیرے سپرد کر دیے ہیں، تیری طرف پلٹنا ہے، تیرے لیے جھگڑتا ہوں، تجھ سے فیصلہ طلب کرتا ہوں، بس میرے گناہ بخش دے، وہ جو میں نے آگے بھیجے اور وہ جو پیچھے چھوڑے، اور وہ جو میں نے چھپ کے کیے یا اعلانیہ کرے، جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے۔ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، نہ کسی کے پاس قوت ہے، نہ کسی کے بس میں کوشش۔ اس دعا کے الفاظ اگر دیکھیں جو ہم نے اپنے اللہ کے آگے رکھے ہیں، میرے اللہ، میں تیرا پورا کا پورا مطیع ہو گیا، یعنی فرما بردار ہو گیا، میں نے اپنے سارے کام تیرے سپرد کر دیے، تیرے لیے جھگڑتا ہوں، میں تجھ سے فیصلہ طلب کرتا ہوں۔ اس ایک لفظ کو اگر تھوڑا سا محسوس کریں، ہم اپنے رب سے غلط بیانی تو نہیں کر رہے، ہم رٹے رٹائے جملے تو نہیں بول رہے، کیا واقعی ہم نے اپنے سارے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیے؟ کیا واقعی ہمارا دنیا میں کسی موقف کے لیے سٹینڈ لینا اپنے رب کے لیے ہے، اور کسی موقف سے سرنڈر کر جانا اپنے رب کی رضا کے لیے ہے؟ یہ الفاظ دعا کے جو ہیں یہ کس طرح میری دن کے معاملات پہ اثر ڈالتے ہیں، یہ ایک ہمارے لیے سوچنے والی دعا ہے۔ پھر یہ بات اللہ تعالیٰ سے، پھر یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کون سی دعا قبول کرتے ہیں اور کون سی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کام کیا کیجیے؟ ذکر اور اذکار۔ اس میں ذکر اور اذکار میں بہت سارے، میں اس میں یہاں ایک بات ضرور کہوں گی، جیسے لیلۃ القدر آتی ہیں اتنے عجیب عجیب قسم کے ذکر اور اذکار آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم پھر ان ذکر، اور پھر جو ان ذکر اور اذکار کو آگے نہ بڑھائے گا کی کوئی مستند حیثیت سامنے نہیں ہوتی نا، پھر پوچھتے ہیں بتائیے یہ مستند ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستند اذکار احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی چیزوں میں الجھنے سے کیا فائدہ؟ جب ہمارے سامنے مستند چیز موجود ہے تو پھر ادھر ادھر کی چیزوں میں الجھنے کا کیا فائدہ؟ لیکن وہ جو ایک ہمارے مزاج بن گئے ہیں نا، کچھ چینج چاہیے، کچھ چینج چاہیے، کچھ مختلف چاہیے۔ یہ جو مختلف اور چینج کا رجحان ہے نا، اس نے ہماری دعاؤں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کر رکھا ہے، اذکار کے ساتھ کر رکھا ہے کہ یہ اذکار تو ہم ہمیشہ پڑھتے چلے آئے ہیں، کوئی تھوڑا سا ذرا مختلف ذکر ہونا۔ کوشش کریے وہی کلمات استغفار کے اور اذکار کے جو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جو کہنے میں آسان مگر اجر میں بہت وزنی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں
جن میں خاص طور پہ وہ دعا انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. رات کی تنہائی میں ایک ہی الفاظ کو جب آپ بار بار دہرائیں گے نا تو آپ دیکھیں گا، آپ کو شاید یاد ہو ہم نے تدبر قرآن میں بھی یہ چیز سمجھی تھی کہ بعض اوقات ایک ہی جملے کی تکرار جو ہے نا وہ دل پر ایک عجیب سی کیفیت ڈالتی ہے. اور ہم صحابہ کرام کے کردار میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں یہ چیز پاتے ہیں کہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر جاتی ہے. تو یہ نہ سوچئے کہ بہت لمبی چوڑی فہرست ہے. ایک ہی دعا آپ دیکھیں نا کتنی مختصر سی دعا ہے. حضرت عائشہ کی طرف منتقل کر کے فرمائی، عائشہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور ایک لائن کی دعا ہے لیکن اپنے اندر کس قدر معنی رکھتی ہے. اور جب ایک درد کے ساتھ، ایک سوز کے ساتھ پڑھی جائے گی تو یقیناً معافی کے لحاظ سے بہت سارے پہلو سے دل کھلتا چلا جائے گا. بندوں کو معاف کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگنا، بہت ساری چیزیں. اس کے بعد اگلا کام کیا کریں؟ اور یہ جو کام ہے نا یہ ہم ذرا کم ہی کرتے ہیں. کیوں کم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سطحی دنیا کے رہنے والے چیزوں کو سطحی نگاہ سے دیکھنے کی عادی ہو چکے ہیں نا. ہم کہتے ہیں بس جلدی 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 جلدی، بس تھوڑے وقت میں، وقت کام ہے مقابلہ سب، بس کوئی ایسا چیز دے دو جو تھوڑے وقت میں پوری ہو جائے نا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اگلا لیلۃ القدروں کا ہے کہ ہم یہ کریں، اس کی طرف قرآن بہت توجہ دلاتا ہے. آپ کو شاید ذہن میں ہو جب ہم نے تدبر قرآن کا موضوع پڑھا تھا کہ قرآن میں تقریباً 750 مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن سے اس کیفیت کا مطالبہ کرا ہے. اور وہ کیفیت کیا ہے؟ تفکر. چند لمحے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ، کائنات کی تخلیق پہ، اپنے وجود پہ غور و تدبر کرنا. ایک قول ہے کہ ایک گھڑی فکر تدبر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر. اور حقیقت میں یہ بات کہوں تو ہم اور آپ ان نعمتوں سے محروم ہوتے کیا جا رہے ہیں؟ ہمارے مزاج اس طرح سے بنائے جا رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے سیریسلی لینے کو تیار نہیں. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہم پروگرام سوشل میڈیا پہ مختلف اس کے حوالے سے آتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جتنا مختصر پروگرام ہوگا نا اتنا لوگ سن لیں گے، اور جتنی پروگرام میں طوالت ہوگی نا اتنا لوگ جو ہے نا تھوڑا بور ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اس تک نے اتنے مزاج ایسے بنا دیے ہیں کہ ابھی ادھر ابھی ادھر ابھی ادھر ابھی ادھر ادھر. وہ مزاجوں میں جو جلد بازی پیدا ہو گئی ہے نا وہ دین کے معاملے میں بھی یہی ہو گئی. تو کہتے ہیں نا ہتھیلی پہ سرسوں جمانا، وہ والی کیفیت ہو گئی. لیکن کیا کہا؟ ایک قول ہے کہ ایک گھڑی فکر اور تدبر 60 سال کی عبادت سے بہتر. اس کو بار بار سوچیے گا. یہ وہ نعمت ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا نا، آپ کو شاید یاد ہو کہ حیرت کی بات ہے کہ جو کتاب سب سے زیادہ مطالبہ کرتی ہے عقل کا اور تفکر کا، اسی کتاب کو پڑھتے ہوئے مسلمان سب سے کم استعمال کرے عقل کا اور تفکر کا. کیا کہا جائے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا اس حوالے سے بڑی ہماری رہنمائی ہے. ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. اے اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ہر چیز کو اس طرح دیکھیں جیسے واقعہ وہ ہے. یہ بہت اہم چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام آسمانی کتابوں میں جو تعلیمات دی گئی ہیں قرآن سمیت، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عقل مند شخص جو ہوتا ہے بلا تشخیص اس کے کہ وہ مرد ہے کہ عورت ہے، جوان ہے کہ بوڑھا ہے، پڑھا لکھا ہے کہ جاہل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو ہوش و حواس رکھتا ہے اور عقل مند ہے وہ اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں کچھ گھڑیاں غور و تدبر کے لیے ضرور نکالتا.
اور میں بار بار یہ جملے آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ہماری زندگیوں میں شاید بہت کچھ آتا جا رہا ہے، علم کی کثرت بھی آتی جا رہی ہے، جملے بھی ہمیں کثرت سے بولنے آ گئے ہیں، فقہ کے معاملات بھی ہم سمجھنے لگ گئے ہیں، لیکن جس چیز کی ہمارے یہاں کمی ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ہر چیز کو اس طرح دیکھیں جیسی فی الواقعہ وہ ہے۔ اسی سے قریب ترین مفہوم میں وہ دعا جو میں اکثر آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور آج کے دور کی تو بہت بڑی ضرورت ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ضرورت کا احساس تھا تو آپ مجھے بتائیے میں کی راکھ بھی نہیں ہے، ہم کیسے اپنے چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے تو بہت کچھ سمجھ لیا، ہم نے جو سمجھ لیا وہی کافی، ہم نے یہ سن لیا، ہم نے وہ سن لیا، ہم نے وہ سن لیا، سننے کی تو بہتات ہے، لیکن اس سننے پہ غور کرنا اور پھر اس سے اس کا جو روح ہے، جو تھیم ہے، جو کنکلوژن ہے، اس کو سمجھنا۔ جیسے کل ہم نے ملکہ سبا کے واقعے سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کری تھی، واقعے کی تفصیل تو ہر کوئی بتا دے گا، لیکن سمجھانا کیا مقصود ہے، اصل وہ چیز ہے۔ اس کے لیے تفکر کے لیے لیلۃ القدریں بہترین مواقع عطا کرتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا کیا ہے، یہ بھی اہم ترین معاملہ ہے جو ہم لیلۃ القدروں میں نہیں کرتے، وہ کیا ہے، احتساب نفس۔ شب بیداری کے دوران میں الگ بیٹھ کے، تنہا بیٹھ کر اپنے اعمال کا جائزہ لینا ضروری ہے، اپنی گزشتہ زندگی پہ غور کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کیا میرے شب و روز، میری مصروفیات، میرے شوق، میرے معاملات احکام الہی کے مطابق ہیں، میں ان پر کس حد تک عمل کر رہا ہوں اور کس حد تک جن چیزوں سے منع کیا ہے میں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، حقوق العباد ادا کرنے میں مجھ سے کیا کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور آئندہ میں ان سے کیسے بچ سکتی ہوں۔ اس طرح خود احتسابی کے ذریعے اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کا پروگرام مرتب کرنا چاہیے۔ احتساب نفس کے بغیر شب بیداری کے مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔ کیا بات نکل کر آئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ذہن میں لے آئیے، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو۔ کیا چیز مطلوب ہے، احتساب۔ احتساب کیا ہے، کہاں کہاں مجھ سے کوتاہیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ قیام لیل جو ہے وہ تفکر کے لیے اور احتساب نفس کے لیے بہترین موقع ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں اسی وقت ممکن ہو سکتی ہیں جب انسان کا دل اور دماغ حاضر، لیکن جب دل اور دماغ پہ نیند کے اثرات غالب ہوں یا ادھر ادھر کی چیزیں حاوی ہوں اور معدہ بھرا ہوا ہو تو ذرا آپ سوچئے گا، نہ تفکر ہو سکے گا نہ احتساب نفس ہو سکے گا۔ اس کے بعد اگلا کام کیا کریں، مطالعہ قرآن، حدیث اور سیرت۔ اس میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہم اتنے دن میں جو ہم نے شارٹ قرآن کورسز سے اپنے لیے سمجھنے کی کوشش کری، مختصر آپ کے سامنے دورہ قرآن مسلسل آ رہا ہے آمنہ عثمان بہن کا، پھر آپ کے سامنے عطاء الرحمان صاحب کا مفصل مطالعہ قرآن آ رہا ہے، اس کے علاوہ بھی ہر فرد اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے دین کی تعلیمات کو پھیلا رہا ہے، جہاں سے بھی استفادہ حاصل کریں ہمارے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سب پہ غور کرنے والا معاملہ، اس لیے کہ سن تو بہت کچھ رہے، اب ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم اس کو، یعنی جب تنہائی کا وقت ہو تو قرآن کی تلاوت کی دوہری افادیت خاموش فضا میں آپ، جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ وقت قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، کیا مطلب ہے کہ، اور جب پیارے نبی کو کہا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیز تیز پڑھو،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام الہی کو ٹھہر ٹھہر کے محسوس کر کر کے پڑھو۔ آپ نے غور کیا ہوگا جب کوئی مزے کی چیز ہم پی رہے ہوتے ہیں یا کھا رہے ہوتے ہیں نا، جو چیز ایسی ہوتی ہے جو بس حلق سے اتارنی ہوتی ہے تو اس کو تو بس ہم دھڑ دھڑ کھا کے کھا دیتے ہیں، اور جو چیز ایسی ہوتی ہے جو بہت لذیذ لگتی ہے اس کو ہم بڑے مزے لے لے کے کھاتے ہیں۔ اس کا چیز وہی ہوتی ہے لیکن ہمارا کھانے کا انداز ہی بدل جاتا ہے، ہمارے فیس ایکسپریشنز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں واقعی بڑی لذیذ چیز، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سامنے والا ہمارے باڈی لینگویج سے، ہمارے فیس ایکسپریشن سے سمجھ لیتا ہے کہ ہاں بھائی بڑے مزے کی چیز کھا رہا ہے۔ آپ سوچئے وہ جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ تو معدے میں جا کے ختم بھی ہو جاتی ہے، اور جس جسم کو بناتی ہے اسے قبر کے کیڑے کھا جائیں گے، لیکن تلاوت قرآن جو سیرت بناتی ہے، جو روح کو تازہ کرتی ہے، وہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا معاملہ ہے، اس کے لیے کتنی یکسوئی۔ اور اس میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری لمبی لمبی تلاوتیں سنیں، بعض اوقات آپ ایک چھوٹی سی آیت سورہ رحمان ہی اگر میں آپ سے کہوں، آپ رات کی تنہائی میں بیٹھ کے اس کو بار بار سنیں، آپ خود دیکھیے گا عجیب سا نا ایک دل پہ کہتے ہیں فوار سی رحمت کی پڑتی ہے نا، ایک خود اپنے دل کے اندر ایک گداز سا محسوس ہوتا ہے خود بخود۔ کبھی کبھی آپ نے غور کرا ہوگا ہم بڑے بڑے درس سن رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر نا وہ گداز، وہ نرماہٹ نہیں پیدا ہوتی۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم تلاوت قرآن بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم پوری صورتیں سن کے چلے جاتے ہیں لیکن دل کے اندر وہ گداز نہیں پیدا ہوتا، وہ اثر نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن بعض اوقات ہم ایک آیت سن رہے ہوتے ہیں، میں ایک امام کی قاری امام صاحب کی تلاوت سن رہی تھی، وہ جب اس آیت پہ پہنچے نا والدین کے حوالے سے کہ جو بڑھاپے میں پہنچے تو ان سے اف تک مت کہنا، اس قدر ہچکیوں سے وہ روئے کہ پہلے تو میں نے اس الفاظ پہ غور ہی نہیں کرا، ان کے ہچکیوں سے رونے پہ میں نے پھر ان الفاظ پہ دوبارہ جب غور کرا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں امام صاحب وہ جملے جو ہم کئی دفعہ پڑھتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لیکن اس وقت امام صاحب کے ان الفاظ کی ادائیگی کی کیفیت کچھ اور تھی۔ چلیں یہ تو ایک امام صاحب تھے نا، قاری قرآن تھے، میں ایک بچے کی دیکھ رہی تھی، ایک چھوٹا سا میرا خیال ایسا ہوگا شاید 8-9 سال کا بچہ، اور وہ قرات کے جیسے مقابلے ہوتے ہیں تو اس میں وہ قرات کر رہا تھا، تو اس نے جب سورہ جمعہ کی تلاوت کری جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا نا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے بھی کتابیں لاد دی جائیں، تو اس نے جب اس آیت کی تلاوت کری نا تو وہ بیچ میں رک گیا، اور رکنے کے بعد نا رونے لگا۔ تو پہلے تو میں اس کی تلاوت سن رہی تھی کہ ہاں سورہ جمعہ کا یہ رکوع ہے، ہم جمعے کو سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ رک کے رونے لگا نا تو مجھے ایک دم سے وہ، میں نے کہا اس کو کیا ہوا، ظاہر ہے ہماری زبان ابھی تو نہیں ہے نا، لیکن جب وہ رونے لگا تو پھر فوراً توجہ اس کی طرف گئی نا کہ آخر اس آیت میں ایسی کیا بات ہے جو یہ بچہ رو رہا ہے نا۔ پھر جب دوبارہ جب اس نے اس آیت کو، یعنی بچے کی ہچکیاں بن گئی نا، وہ اتنا سا بچہ تھا لیکن اس نے تلاوت قرآن کا وہ اثر محسوس کرا۔ کیا بات اس کو سورہ جمعہ کی تلاوت میں رلا رہی تھی کہ جن لوگوں پر یعنی اہل یہود کی مثال دی تھی کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ کلام الہی انہیں دیا گیا، لیکن جس طرح گدھے میں کتابیں لاد دو، اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کی پیٹھ پہ روئی ہے کہ کتابیں ہیں، اس طرح لوگوں کا حال ہے کہ انہیں کلام الہی نوازا جا رہا ہے لیکن لوگوں کو اس کی قدر ہی نہیں۔ تو بچہ اس احساس سے ہچکیوں سے رو رہا، اور میں یہ سوچ رہی تھی یہ آیتیں تو ہم نے بھی کتنی دفعہ سنی ہے اور پڑھی ہے اور کتنے خوبصورت قاریوں کی آواز میں سنی ہے، لیکن ہماری تو آنکھ میں کبھی آنسو بھی نہیں آیا۔ یہ ہوتا ہے اصل میں قرآن جذب کرنا، قرآن محسوس کرنا۔ تو کوشش یہ کریں کہ چاہے 1 یا 2 آیتیں ہوں لیکن اس احساس کے ساتھ ہوں کہ واقعی آپ کو پھوٹ پھوٹ کے رونا آ جائے، چاہے چند لمحوں کے لیے ہو۔ جب تک دل میں یہ گداز کی کیفیت نہیں پیدا ہونے کی تب تک قرآن ہماری شخصیت کا حصہ نہیں بنے۔ پھر اس کے ساتھ کیا کریں، مطالعہ قرآن کے ساتھ حدیث اور سیرت کے، بڑی پیاری سیرت کی کتابیں ہیں، بہت ایک زبردست کتاب ہے محمد عربی، آپ لوگ سائٹس پہ جا کے تلاش کر سکتی ہیں، مجھے اس وقت اس کے رائٹر کا نام اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے رکھ دوں گی۔ حقیقت یہ ویسے تو بہت ساری سیرت کی کتابیں ہیں لیکن اس کتاب کو پڑھو نا تو بالکل ایسا لگتا ہے، جو لوگ بالکل ابتدائی پڑھنے والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے تو یہ محمد عربی جو ہے بہت آسان اور بالکل
है जैसे हम प्यारे नबी के साथ साथ, बशर्ते कि हमारी वो यकसुई हो। और जो लोग जरा सा कुछ मुताला कर चुके हैं उनके लिए नईम सिद्दीकी साहब की बड़ी जबरदस्त किताब है मोहसिन इंसानियत, पढ़ी होगी यकीनन। लेकिन जो अच्छी चीजें होती हैं, जो दिल को लज्जत देती हैं, उन चीजों को हम बार बार हासिल करें। इसी तरह एक किताब है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत इंकलाब, पढ़िए उस किताब को। ये जो क़याम लैल होता है, इसमें कुछ वक्त ऐसी किताबों को पढ़ने के लिए, अब आप वो सोशल मीडिया खोल के आप वहां से उन किताबों को खोल के पढ़ लें, या आप किताबें खोल के पढ़ लें, कोई इसमें आपके पास दोनों चॉइस मौजूद हैं। लेकिन कोशिश करिए, ये जो हमारा वक्त है, जो हम हदीस का और सीरत का मुताला करेंगे, ये भी दरअसल उस इबादत में आएगा कि अगर उस मुताले से हमारी अल्लाह और उसके दीन से मोहब्बत बढ़ रही है, उस हस्ती से मोहब्बत बढ़ रही है, यही तो दीन को मतलूब है। इसके साथ एक और चीज क्या करें, सहाबा कराम के वाकयात भी बहुत है, मैं उसके साथ एक चीज और क्या करें, दुआएं याद करें। वासे औकात बड़ा अजीब सा लगता है, हम जब 7 साल के थे, 10 साल के थे, 12 साल के थे, उस वक्त जो दुआएं याद थी, अब हमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा तय कर लिया है, अभी भी वो चंद दुआएं ही हमारी जबानों पे होती हैं। दुआएं कितनी कसरत के साथ कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह पाई जाती है ना। और फिर साहबा रसूल की दुआएं भी अपनी जगह, फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं भी, जो वुसअत, जो गहराई उन दुआओं में है। और वाकई दुआओं की इतनी किताबें आती हैं, कहते हैं अच्छा ये दुआ मुस्तनद है, अच्छा ये दुआ मुस्तनद है, इसी फिक्र में लगे रहते हैं। भाई मुस्तनद दुआएं, बड़ा प्यारा एक किताबचा है खुर्रम मुराद का, नाला नीम शब, इंतहाई आसान, इंतहाई जिसको कहना चाहिए ना तरतीब के साथ, आप उनको मुसलसल, आप उसको तर्जुमे के साथ, उन्होंने जिस तरह के लफ्ज को अलग बड़े पुरकशिश अंदाज में मुरत्तब करा हुआ है। कोशिश करें हम इस तरह की किताबें, इस तरह की दुआएं जो अल्लाह की मोहब्बत पैदा करते हैं, वो मोहब्बत जो पूरा साल मुझे रब की अताअत के रास्ते पे इस्तकामत दे दे, ऐसी दुआओं को अब याद करने की कोशिश करें। उसके साथ एक और अहम चीज जो है वो क्या है, मनसूबा बंदी करें। ये भी बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी, मनसूबा बंदी से दिमाग तो कहीं और चला गया ना, इसलिए कि हम तो मनसूबा बंदी, हमारे इर्द गिर्द में मनसूबा बंदी का लफ्ज तो वहीं पर ही आता है ना। नहीं, ये मनसूबा बंदी बिंतुल इस्लाम का बड़ा अच्छा एक किताबों की सीरीज है, नए लोगों के लिए, पुराने लोगों ने पढ़ी होगी लेकिन बार बार की याद दहानी जरूरत है। नए लोगों के लिए ये 11 किताबों का सेट है, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। उसके तहत इन्होंने 11 टॉपिक्स पे किताबें मुरत्तब करी हैं। इनकी खुसूसियत ये है कि इंतहाई आसान जबान, बहुत आम फहम है। हाँ, ये शायद आपको लगे कि उसमें अंग्रेजी के अल्फाज का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इंतहाई आसान उर्दू है अगर अंदर रग़बत हो तो। उसमें उन्होंने बिंतुल इस्लाम ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा मनसूबा बंदी के लिहाज से, उन्होंने कहा लैलतुल क़द्र जो होती हैं वो सालाना प्लानिंग के लिए बेहतरीन मौके होते हैं। इन लैलतुल क़द्रों में, जैसा कि हम पीछे बार बार हमने ये चीज पढ़ी है कि अल्लाह ताला की मदद और रहमत और उसकी मोहब्बत मुतवज्जो हुई होती है, तो ऐसे वक्तों में हम अपने बकिया 11 महीनों की प्लानिंग अगर अपने अल्लाह ताला के साथ कर लें, और वो प्लानिंग भी क्या, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा उसमें, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना किताबें, उसमें उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा मैं रमजान की लैलतुल क़द्रों में इसकी प्लानिंग करती हूँ कि मैं इंशाल्लाह इस पूरे साल जो है वो अपनी कौन सी जो मतलब मनफी आदतें हैं, वो जो अल्लाह से दुआ मांगते हैं ना, अल्लाह हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे, तो उन्होंने कहा मैं शऊरी तौर पे लैलतुल क़द्र में अपने अल्लाह से कमिटमेंट करती हूँ कि अल्लाह मुझे, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे गुस्सा बहुत आता है, या बेख्तियार मेरे मुंह से गलत जुमले निकल जाते हैं, या फौरन मेरे दिल में सामने की तरफ से एक नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, ये इंसानी जज्बात हैं, हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है कि हम कहें कि हमारे अंदर नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरी मनसूबा बंदी में ये बात होती है कि मैं शऊरी तौर पे अपनी इस कमजोरी को अल्लाह की खुसूसी मदद से दूर करने की कोशिश करूंगी। दूसरा उन्होंने कहा मेरी प्लानिंग में ये चीज भी शामिल होती है कि इंशाल्लाह इस साल मैं कुरान के इतने हिस्से को इंशाल्लाह उसके मायने के साथ, उसके फहम के साथ इंशाल्लाह याद करने की कोशिश करूंगी, इतनी दुआओं को इंशाल्लाह समझने की और याद करने की कोशिश करूंगी।
اتنی مطالعے کے لحاظ سے میں انشاءاللہ ان کتابوں کے مطالعے کو ضرور تازہ کروں گی، مسجد بھی آگے بڑھاؤں گی اور یہ تازہ بھی کروں گی. اور میری آئندہ سال کی پلاننگ میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ میں انشاءاللہ اتنے لوگوں کو ان کے رب کے قریب کرنے کے لیے اپنے جان، مال، وقت اور صلاحیتیں لگاؤں. تو بنت الاسلام بڑی پیاری بات لکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں جب رمضان کی راتوں میں لیلۃ القدروں میں اپنے رب کے ساتھ اپنی 11 مہینے کی یہ پلاننگ کرتی ہوں تو میں یہ تو نہیں کہتی کہ 100% اس پلاننگ پہ، لیکن میں نے اس کا فائدہ یہ دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت بقیہ 11 مہینے میں میری اس پلاننگ کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خصوصی مدد میرے شامل حال ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میں لیلۃ القدروں میں نیکی کے کاموں کی نیت کرتی ہوں تو پتہ نہیں میری زندگی رہے نہ رہے، لیکن نیت کا اجر بھی میرا رب اس کے بندے کو، اپنے بندے کو دے دیتا. تو عمل کی مہلت ملے نہ ملے، نیت کا اجر تو سمیٹ لینا. بندہ مومن تو بڑا حریص ہے، جو مل جائے جہاں سے مل جائے حاصل کرنے میں چوکتا نہیں. تو اگر میں نے رمضان کی لیلۃ القدروں میں اپنے پورے سال کی پلاننگ کری ہے، میں نے یہ چھوڑنا ہے، ان منفی چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، میں نے نیکیوں کے راستے میں، جنت کے راستے میں، کیونکہ میں نے ابھی رمضان میں بار بار قرآن میں بھی پڑھا اور گفتگو میں بھی سنا کہ مجھے جنت کے راستے پہ دوڑنا ہے، تو مجھے اس سال جنت کے راستے پہ اپنی دوڑ آگے بڑھانے کے لیے اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے. میں نے اپنا جائزہ لیا، میری اس چیز میں کمی ہے، مجھے اپنی اس چیز کو بہتر کرنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ منصوبہ بندی جب میں انشاءاللہ رمضان کی لیلۃ القدروں میں کروں گی تو اپنے رب سے اس یقین کے ساتھ امید رکھوں کہ میرا رب انشاءاللہ 11 مہینے میں اس پلاننگ کے مطابق مجھے اپنے معاملات کو بہتر کرنے میں میری بہترین مدد فرما دیں گے. ایک چیز جس سے مجھے لیلۃ القدروں میں حد الامکان پرہیز کرنا چاہیے وہ ہے ادھر ادھر کی فضول بات، لا یعنی گفتگو. جو بھی میں نے آپ سے کہا نا، اب تو نہیں ہے، لیکن جب پہلے لیلۃ القدروں میں کبھی ایسا موقع ہوتا تھا کہ اجتماعی طور پہ نوافل پڑھائے جاتے تھے، کبھی ایک آدھ دفعہ جانا ہوا تو خواتین بیٹھی ہوئی آپس میں بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کے دیکھیے کہ ایک دوسرے سے موبائل ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے تم کتنا جاگی تھی، تو انہوں نے کہا میرے سے تو جاگا نہیں گیا، پھر میں نے 2 کافی بنائی کپ کی نا، پھر میں نے وہ پی، پھر بھی نیند نہیں ہوئی، پھر میں نے اس کو میسج کرا، اس کو میسج کرا، اس کو میسج کرا، پھر مجھے اس سے بھی وہ نہیں ہوا. یہ جو فضول گفتگو ہے نا، اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں نا، ساری رات کر سکتے ہیں، ساری رات کر لیں. میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ہر طرح کی سہولت دی ہے. اور آپ یہ بات بھی غور کریے گا، یہ جو لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں نا کہ اچھا یہ بتائیے 3:30 بجے اٹھے ہیں کہ 4 بجے اٹھے ہیں کہ 2 بجے اٹھے ہیں، دیکھیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے. اصل چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ میں اپنی اس کیفیت کو، جو حاضر دماغی کی کیفیت ہے نا، دل میں جذب کرنے والی کیفیت ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں سو گئی اور سونے کے بعد اٹھی اور میری وہ کیفیت نہ ہوئی تو ٹھیک ہے، آپ مت سوئیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں تھوڑی دیر سونے کے بعد اٹھ گئی اور میں اپنی اس کیفیت کو تازہ کر سکتی ہوں تو آپ سونے کے بعد. یہ ہر ایک انسان کی مختلف ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے لحاظ سے گنجائش دی ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہماری باتوں میں شیطان ظاہر لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ مسلسل نا، وہ کیسے چاہے گا کہ ہم اپنے اجر کو کچھ ضائع نہ کریں نا. لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو پھر ٹائم پاسنگ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، ٹک 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 چل رہا ہوتا ہے، ٹک 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 چل رہا ہوتا ہے. 1 گھنٹہ تو پتہ ہی نہیں چلتا میسجنگ میں کہاں چلا جاتا ہے نا، بیٹھے میں، اور پھر ٹائم بھی گزر گیا، پھر گھنٹے پہ نظر گئے، الحمدللہ 1 گھنٹہ گزر گیا، چلو اللہ کا شکر اب اتنا وقت بھی ہو گیا. یہ چیز جو ہے نا، جیسے کسی نے بڑی عجیب سی بات کہی تھی اور واقعی ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے. انہوں نے کہا اب تو اللہ کا شکر ہے میں نے اپنا ٹائم ٹیبل ایسا بنایا ہے کہ روزہ پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا تم نے کیا ٹائم ٹیبل بنایا ہے؟ میں ساری رات جاگتی ہوں، اس لیے کہ رات کو تو جاگنا تو ظاہر ہے، رات کو تو کھانا پینا انجوائمنٹ کرنا جو بھی کچھ ہے، رات کو جاگتی ہوں. صبح فجر کی نماز کے بعد ہم سوتے ہیں. اچھا صبح فجر کی نماز کے بعد ہم سوتے ہیں نا، تو پھر ہم ظہر کے وقت اٹھتے ہیں. جب ظہر کے وقت اٹھتے ہیں تو آدھا دن تو نکل ہی چکا ہوتا ہے. اب ظہر کے وقت اٹھ کر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے نماز، ظاہر ہے تھوڑا سا تلاوت، پھر اس کے بعد برچہ خانہ، کچن ماسی. یہ میں صرف ایک گھر کی بات نہیں بتا رہی. شارع فیصل پہ ہم لوگ جہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ہم وہاں قرآن کی کلاس کے لیے بیشتر میں 80% آپ سے کہوں، ہم بیشتر لوگوں کو
جب دورہ قرآن کے حوالے سے، تدبر قرآن کے حوالے سے، تو اس وقت کے حالات ہیں کہ ہم بیٹھ کے اس میڈیم کو یوز کر رہے ہیں، نہیں تو ظاہر ہے جب وہ والے حالات تھے تو ہم لوگوں کو اس طرح بلانے کے لیے جب جاتے تھے تو آپ یقین مانیے 90% لوگ یہ کہتے تھے آپ دوپہر کو رکھیے، 2 بجے کے بعد رکھیے۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم 1 بجے سو کے اٹھتے ہیں نا، اب جب 1 بجے سو کے اٹھتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا کچن دیکھا، تھوڑا وہ دیکھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر ماسیاں بھی آ رہی ہیں، پھر وہ بھی ہیں، تو اگر آپ 2 بجے کے بعد کر لیں تو یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا یہ ذرا سا سہولت والا ہوتا ہے، تو پھر 1-2 گھنٹے ذرا دورہ قرآن میں گزر گئے، پھر 1-2 گھنٹے بچہ خانے میں گزر گئے، تو الحمدللہ روزہ گزرنا پتہ ہی نہیں چلتا نا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، آپ سوچئے جس طرح روزے کو گزارا جا رہا ہوتا ہے اسی طرح لیلۃ القدروں کو بھی گزارا جا رہا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کوالٹی مطلوب ہے، تعداد مطلوب نہیں ہے کہ تم 4 گھنٹے جاگی کہ 6 گھنٹے جاگی کہ 2 گھنٹے جاگی، تم آدھا گھنٹے جاگی لیکن اس کیفیت کے ساتھ جاگی کہ تمہارا رب کے ساتھ کنیکشن بن گیا، بس یہی، اور وہ کنیکشن پھر کیا کرے گا؟ پھر سارا دن تمہارے معاملات پر اثر انداز ہوگا، وہ ہے کنیکشن صحیح درست ہونے کی علامت۔ کنیکشن درست ہونے کی علامت یہ نہیں کہ تمہیں آسمان پہ کوئی تارا نظر آ گیا اور تم نے کہہ دیا بھائی میں نے تو لیلۃ القدر آج پا لی، نہ، یہ معیارات نہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں تھوڑی سی والی بات بھی رکھ دوں کہ طبی نقطۂ نظر سے بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھیں نا تو آپ یہ دیکھیے کہ مغرب جو ہے وہ خود آج اس حقیقت کو اس کی گواہی دے رہا ہے کہ شب بیداری اور صبح کا اٹھنا جو ہے یہ انسان کی اپنی صحت اور صلاحیتوں کے لیے کس قدر بہترین ہے۔ حتیٰ کہ میں اس کے بارے میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک میں جتنی یہ لوگ اہم کانفرنس، جو ان کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ جتنے اہم کانفرنسز کال کرتے ہیں یہ ہمیشہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے، یعنی اول جو ٹائم ہوتا ہے دن کا، اس اوقات میں رکھتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ ان کی اپنی ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ اس ٹائم میں انسان کی صلاحیتیں، وقت، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے پیک پر ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے اس وقت کو بہترین وقت قرار دیا ہے۔ اور میرا خیال ہے خیر ابھی تو ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں، نہیں تو آپ کو یاد تو ضرور ہوگا کہ پہلے جب سخت حالات نارمل تھے اور ہم صبح کے وقت بازاروں میں جاتے تھے تو دکاندار بھی کہتا تھا کہ صبح صبح کے گاہک کو تو ظاہر ہے ہمیں وہ کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ اسی سے تو کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور ہمارا یہ سارا وقت جو ہے، اور ظاہر ہے جب یہ سارا وقت ہم نے اپنے معاملات کو اپنے حساب سے سیٹ کرا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک نظام بنایا ہم نے اس سے بغاوت کری، تو آج ہم اس کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس پہ بڑا پیارا ایک شعر کہا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ سب کچھ ہو تم، یہ بھی ہو وہ بھی ہو فلاں بھی ہو فلاں بھی ہو فلاں مسلک، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سحر گاہی سے جو مومن بنتا ہے نا وہ مومن تو بن ہی نہیں پاتا۔ سب کچھ ہے، پھر اہل حدیث بھی ہے، حنفی بھی ہے، جماعتی بھی ہے، سب تمام چھاپیں لگی ہوئی ہیں، لیکن نہیں بن پا رہا تو وہ مومن نہیں بن پا رہا جو سحر گاہی کی لذت لے کر سچا مومن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، آخر میں علامہ اقبال کے ہی ایک شعر سے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ رات کے قیام کی اتنی فضیلتیں ہیں جو بھی ہم نے جن کی یاد دہانی حاصل کی، یہ مراقبے، یہ سرور، کتنا مزہ آتا ہے نا اس رات کے قیام کا۔ 11 مہینے یاد کرتے ہیں میں لیلۃ القدر کو جاگی تھی اور ہم مل کے بیٹھے تھے اور ہم نے مل کے یوں دعائیں یاد کری تھی، لیکن علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ ساری عبادتیں، یہ ساری محنتیں، یہ سارے ذکر اور اذکار، یہ سارا تفکر اور احتساب نفس اگر ہمیں
تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تجھے یہ نہ سمجھا سکے کہ تو کس رب کا بندہ ہے اور تیری زندگی کا مقصد کیا ہے تو تو نے کچھ بھی حاصل نہیں کرا۔ حاصل کیا نکلا؟ رات کے راہب دن کے مجاہد ہوتے، جو رات کو اپنے رب کے سامنے آہوزاریوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اپنی لو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتے ہیں، چاہے وہ لیلۃ القدریں ہوں، بہترین راتیں ہوں یا وہ عام راتیں ہوں۔ پھر ان کا دن وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں، نفس کے مجاہد نہیں ہوتے، پھر وہ اللہ کے دین کے مجاہد ہوتے ہیں، جنت کے راہی ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کو جہنم کی طرف بلانے والے، جہنم سے بچانے والے اور جنت کی طرف پکڑ پکڑ کے بلانے والے۔ اللہ کرے کہ مجھ کو اور آپ کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ رات کے راہب کی توفیق بھی مل جائے اور دن کی مجاہدانہ قوت کا حوصلہ بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو سننے والوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے اور اس سب کو ہمارے لیے اجر آخرت کا ذریعہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کوئی سوال اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو آپ لوگ کر لیجئے، ہم دعا کرا دیتے ہیں۔ ہاں، ہمارا کل کا موضوع میں بتا دیتی ہوں آپ کو، ہمارا کل کا موضوع ہے علم کے حوالے سے نا، اس کا عنوان ہے اللہم انی اسألوک علما نافعا۔ اللہ مجھے نفع والا علم عطا فرما۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی ہے۔ یہ موضوع ہم نے آخر میں اس حوالے سے اور اس اہمیت کے پیش نظر رکھا ہے کہ ہم نے جتنا علم، اللہ تعالیٰ نے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان یاد دہانیوں کے مواقع عطا کرے۔ ہم اپنے اختتام کی پروگراموں کے اختتام کی جانب جاتے ہوئے تھوڑا سا یہ جائزہ لیں گے کہ علم کی یہ کثرت ہمارے اور آپ کے کردار سازی کے لیے کتنی اہم ہے، اور ہم اس علم کو، جو اس یاد دہانی کو جو ہم نے اتنے دنوں میں حاصل کری ہے مختلف ذرائع سے، ہم اس کو اپنے لیے نفع والا علم بنانے کے لیے کیا کریں۔ یہ ہمارا انشاءاللہ کل کا موضوع ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اے پاک پروردگار، بے انتہا تعریف کیے جانے والے پروردگار، ہمیں معاف کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے پاک پروردگار، اس بہترین مہینے کی یہ بہترین راتیں، اے اللہ ہمیں ان راتوں سے اپنے لیے بہترین بخشش کا سامان، اپنے لیے بہترین رحمت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے عزیز و اقارب کو بھی، تمام اللہ اپنے نبی کی امت کو بھی اس خیر کثیر سے فائدہ سمیٹنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے وہ مرحومین جو گزشتہ عرصوں میں ہمارے ساتھ تھے اور اس اجر کو سمیٹنے کے لیے محنتیں کرتے تھے، اللہ جو آپ کے پاس پہنچ چکے، اے اللہ ان کو بھی اس کا بہترین اجر عطا فرما دے۔ اللہ ہماری اپنے مرحومین سے جنت میں اچھی جگہ ملاقات کرا دینا۔ اے اللہ اپنے نبی کی امت پہ رحم کر دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی امت پہ رحم کر دے۔ اے اللہ اس خیر کثیر کے خزانے سے رحمتیں سمیٹنے والا بنا دے۔ اللہ مانگنے والے اپنی استطاعت کے مطابق مانگتے ہیں، دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اے اللہ ان سب تمام کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ جو ان کے دل میں ہے، جو ان کی زبان پہ ہے، مالک تجھ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں۔ اے اللہ ہم نے ان بہترین راتوں کی افادیت سمیٹنے کے لیے
اے اللہ جس رزق حلال کی اہمیت کو سمجھا ہے، اے اللہ ہمیں اس رزق حلال کی نعمت عطا کر دے، اور اللہ ہمیں اس پہ قناعت جیسی نعمت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس خیر کثیر کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اور جب ہمیں اپنے پاس بلا تو اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ کل جو ہم نے ملکہ سبا کا واقعہ رکھا تھا وہ نئے لوگوں کے لیے تھوڑا سا مجھے لگا کہ تھوڑا مشکل تھا، لہٰذا اگر کسی کو بھی اس بارے میں کوئی وضاحت یا کوئی سوال طلب چیز ہو تو بالکل شیئر کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔